اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. الحمدللہ آج چوتھے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے 95 92 سے 95 تک تلاوت کی گئی ہیں، جن کا ترجمہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. اے پیغمبر یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. پھر ان باتوں کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں. قل صدق اللہ، آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لہذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے. وما کان من المشرکین، اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی تفسیر کو پچھلی آیات کی تفسیر سے اس طور پر جوڑا ہے کہ وہ جو قبیلہ آیا تھا، وفد آیا تھا نجران کا، وفد نجران، عیسائیوں اور یہودیوں کا جو وفد آیا تھا، اور مختلف الگ الگ قسم کے سوال جواب وہ اپنے دین اور مذہب کو ثابت کرنے میں، یعنی یہودیت اور عیسائیت کو ثابت کرنے میں الگ الگ دلیلیں دے رہے تھے، الگ الگ باتیں کر رہے تھے، اور اس لیے کر رہے تھے کہ ان کو سب سے زیادہ محبوب اپنا دین تھا، اپنا مذہب تھا. اور وہ مذہب، اپنا مذہب پسند کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں انہوں نے تورات جو ان کی کتاب تھی، مذہبی کتاب، اس کے اندر تبدیلی کر لی. بعض حرام چیزوں کو حلال کر لیا، بعض حلال چیزوں کو حرام کر دیا. کوئی بڑا پیسے والا آدمی آیا تو اس کے لیے گناہ کی سزا ختم کر دی، اور چھوٹا آدمی آیا، چھوٹی ذات کا آیا تو اس کو وہ سزا دی. یہ ساری تبدیلیوں کی وجہ سے انہیں اپنا دین اور اپنا مذہب محبوب تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا، اگر ان آیات کو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زاویے سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو، خرچ نہ کر دو. کیا مطلب کہ جو دین تمہیں محبوب ہے، جو مذہب تمہیں محبوب ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور اسلام کے آخری ایڈیشن
اور آخری کتاب اور آخری پیغمبر کے آنے کے بعد اب اپنا مذہب، اپنا دین اور جو کچھ تمہاری ریت رواج ہیں ان سب کو قربان کرو، اللہ کے راستے میں ان کو دے دو، یعنی اس کو چھوڑ دو، اور اب جو تمہیں راستہ بتایا جا رہا ہے اور جو نبی تمہارے پاس بھیجے گئے اب ان کی بات مانو. یہ مطلب. اور دوسرا ایک مطلب ان آیات کی تفسیر کا ربط اور تعلق یہ بھی ہے کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے تعلق سے حکم دیا تھا پچھلی آیتوں کے اندر، خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کرنے کا کرائیٹیریا بتا رہے ہیں، پیمانہ بتا رہے ہیں کہ تم خرچ تو کر رہے ہو لیکن کیا وہ تمہارا خرچ کرنا اللہ کے یہاں مقبول بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کیا کرائیٹیریا ہوگا کہ اللہ کے یہاں وہ قبول کر لیا جائے، اللہ اس کو پسند کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز تم نیکی ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو، مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے، یعنی اپنی پسند جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ خرچ نہ کرو. چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ وہ آئے اور مدینے سے مسجد نبوی سے لگا ہوا جو ان کا باغ تھا، بالکل لگا ہوا اور سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ زرخیز، سب سے اچھی کھجوریں اور سب سے اچھا، اس میں کنواں تھا بئر حا، اس کنویں کا نام تھا بئر حا. اب جب آپ مسجد نبوی کے اندر پیچھے والے گیٹ سے داخل ہوں گے، یعنی قبلے کی بالکل اپوزٹ سائڈ پیچھے، جیسے یہ قبلہ ہے تو جب اس طرف سے داخل ہوں گے مسجد نبوی میں، دروازہ نمبر 21 اور دروازہ نمبر 22 جو اندر مسجد نبوی کے دروازے، تو ان دونوں دروازوں کے درمیان میں وہ ریگیں رکھی ہوتی ہیں کالم کے پاس میں جوتے چپل رکھنے کی. پورے مسجد نبوی میں اندر ریگیں ہوتی ہیں جس میں جوتے چپل رکھ دیتے ہیں. تو وہاں بالکل ریگ کے پاس میں پہلی صف، یعنی آخر سے پہلی صف جو بالکل سب سے آخری کی صف ہوگی وہ صف، اس کے صف کے نیچے، اس جائے نماز کے نیچے اس کنویں کا ایک گول نشان بنا ہوا ہے مسجد نبوی کے اندر، وہ بئر حا. تو وہ سب سے زیادہ پسندیدہ تھا ابو طلحہ انصاری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی پیتے. تو ان کے سارے باغوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ باغ تھا. وہ آئے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کے نبی، مجھے اپنے تمام باغوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ یہ باغ ہے، آپ اس کو اللہ کے راستے میں جہاں چاہیں وہاں خرچ کر دیں. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو خرچ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ایسا کرو کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، بھائی بھتیجے فلاں اور فلاں رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. تو انہوں نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا. اس سے پتہ کیا چلا کہ جو مال ہم اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے نزدیک بہت قابل قبول ہوتا ہے اور اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. عزیز و اقارب، اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنا گھوڑا لیے ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنی تمام ملکیت میں سب سے زیادہ پسندیدہ یہ گھوڑا ہے، چنانچہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا، لیکن ان سے لے کر انہی کے صاحبزادے اسامہ کو دے دیا. زید بن حارثہ کو اس میں ان کے دل میں ایک بات آئی کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر میں آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ والا صدقہ نہیں ہے جو ہم دیتے ہیں، یہ صدقہ وہ ہے کہ بس دل چاہ رہا ہے کہ ہم کسی کو کچھ دیں، کچھ کھلائیں، کچھ پلائیں، تو ہم دوستوں کو جو کھلاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہوتا ہے، وہ والا صدقہ نہیں ہوتا جو ہم کسی غریب محتاج مسکین کو دیتے ہیں. تو
چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ کے یہاں اللہ نے تمہارا یہ صدقہ قبول کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی سب سے زیادہ محبوب ایک کنیز، ایک باندی لے کر آئے اور اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ایک باندی اور کنیز تھی جس سے وہ بہت اس کو پسند کرتے تھے، اس کو بھی اللہ کے لیے آزاد کر۔ چنانچہ یہ سب وہ کیا جو ان کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ آج انسان کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز مال ہے، لیکن مال کون سا دے رہا ہے آج آدمی اور اس کو احسان سمجھ رہا ہے؟ زکوٰۃ میں۔ سب زکوٰۃ ابھی تو دی، زکوٰۃ کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ جو آپ کو پسند ہے وہ دو، زکوٰۃ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، وہ تو دینا ہی ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی خرچ کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر۔ اس پوری آیت کے اندر تقریباً آدھا صف کی آیت ہے، دوسرے پارے کا پاؤ جہاں ختم ہوتا ہے، 5واں رکوع، اس کے بعد یہ آیت شروع ہوتی ہے۔ اس کے اندر اللہ نے زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنے کے جتنے بھی مصرف بتائیں، جتنی جگہیں خرچ کرنے کی بتائیں، وہ سب زکوٰۃ کے علاوہ ہیں، اس کی تفسیر پیچھے گزر چکی ہے۔ تو نیکی کو ہم اگر پہنچنا چاہتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ جو سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہو اس کو خرچ کرے آدمی۔ چند مسائل اس کے ذیل میں لکھے ہیں کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جتنی چیزیں اپنے نزدیک پسندیدہ اور پیاری ہیں ان سبھی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی خرچ کرنا ہے، جتنا دل چاہ رہا ہے آپ کا خرچ کرنے کا، 10 روپے دل چاہ رہا ہے آپ کا خرچ کرنے کا، تو وہ 10 روپے آپ کو پسندیدہ ہو، یا وہ 10 روپے کی چیز آپ کی پسند کی ہو۔ جب آدمی کسی کو صدقہ دیتا ہے یا مسجد میں دیتا ہے تو دیکھتا ہے سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے، سب سے چھوٹا سکہ کون سا ہے، سب سے پرانا اور سب سے گھٹیا نوٹ کون سا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آدمی کے پاس 1000 کی گڈی ہے، 20 کے 50 کے نوٹوں کی، تو وہ اس میں سے دیکھتا ہے کہ خراب کون سا ہو رہا ہے، پہلے وہ چلائے جائیں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ پہلے وہ چلائے جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو یہ سامان خریدنا ہے، لیکن آپ کسی کو دے رہے ہیں تو جو اس میں اس گڈی میں سب سے اچھا نوٹ ہو آپ وہ نکال کے دیں، یہ مقصد۔ دوسرا یہ کہ بظاہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جس خیر عظیم اور جس نیکی کا ذکر ہے تو مال آدمی کو اور یہ ساری چیزیں، اب غریب آدمی کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا جس مقام پر امیر اور مالدار اور جس کو اللہ نے کچھ نوازا ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ اب جس کے پاس نہیں ہے تو وہ کس طرح یہ مقام حاصل کرے، تو اس کے لیے بتایا علماء نے کہ وہ عبادات کے اندر لگ جائے، ذکر میں لگ جائے، قرآن کی تلاوت میں لگ جائے، کثرت سے نفل پڑھنے میں لگ جائے، وہ ان باتوں کا اہتمام کرے تو اس کو بھی وہی مقام اور وہی مرتبہ حاصل ہو جائے گا، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور تیسری بات جو بتائی یہ ہے کہ مال کے محبوب ہونے سے کیا مراد ہے، مال کا پسندیدہ ہونے سے کیا مراد ہے۔ قرآن کی دوسری آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کے کام میں آ رہی ہو اور اس کو اس چیز کی حاجت ہو، یعنی کوئی چیز انسان کے کام میں آ رہی ہو اور اس کو اس چیز کی ضرورت ہو، فالتو اور بیکار نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہی چیزوں کے دینے کا صدقہ کرنے کا حکم کر رہا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں باوجود اس کے کہ اس کے کھانے کی ان کو خود ضرورت ہوتی ہے۔ اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ مہمان آئے گھر میں تو کھانے کے وقت چراغ بجھا دیا تاکہ مہمان کو لگے ہی نہ کہ وہ بھی کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے، وہ پورا کھانا مہمان کو کھلا دیا۔ خود کے ضرورت تھی، دن بھر کے بھوکے تھے، اتنا ہی کھانا تھا، بچوں کو بھی کھلانا تھا، لیکن چراغ بجھا کے سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کے مقبول بندے اپنے اوپر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود بھی حاجت مند ہو،
کسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن وہ دیکھیں کہ اپنے سے زیادہ. ایک غزوے کے موقع پر آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، زندوں میں دیکھا پھر مردوں میں دیکھا، تو ایک جگہ وہ تڑپ رہے تھے، پانی کا پیالہ لے کے ان کے پاس پہنچے تو ان کے پڑوسی نے چلایا پانی پانی، تو انہوں نے حالانکہ پانی کی ضرورت تھی انہیں لیکن اپنے سے مقدم رکھا، نہیں پہلے اس کو پلا. وہاں گئے تو تیسرے نے آواز لگا دی پانی، وہ وہاں پہنچے، جب وہ وہاں پہنچے تو وہ ختم. انہوں نے سوچا دوسرے کو پلا دوں، دوسرے کے پاس آئے تو وہ ختم، تیسرے کو پلا دوں چچا زاد بھائی کو، اس کے پاس پہنچے تو وہ بھی ختم. پیاسے مر گئے، اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے. اور ایک بزرگ نے، ایک بڑے اللہ والوں نے یہاں تک کہا کہ جس دن ہم اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں گے، یعنی اپنے سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا یا صرف اپنا، یعنی ایک انسان اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دے اور ایک قوم اپنی قومی اعتبار سے اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دے، دوسروں کی فکر میں لگ جائے، تو وہ قوم ہلاک نہیں ہو سکتی اور اس قوم کو کوئی برباد نہیں کر سکتا. آج مثال کے طور پر جتنا کوئی ظلم مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے، مسلمان صرف اپنی بارے میں فکر کر رہے ہیں، حالانکہ مسلمانوں سے زیادہ ظلم ان قوموں کے اوپر ہو رہا ہے جو اس ملک کی اصل رہنے والی قومیں، جن کو آدیواسی اور جن کو دلت اور اس طرح کی جو قومیں اس ملک کے اندر بستی ہیں، ان کے اوپر ظلم. اگر یہ مسلمان ان کی فکر میں لگ جائے اپنی فکر کے ساتھ ساتھ، یا اپنی فکر سے زیادہ ان کی فکر اوڑھ لے، تو پھر آپ تو خود محفوظ ہو جائیں گے، پلس یہ ہے کہ وہ بھی آپ کے ہو جائیں گے. کہہ رہے یہ تو اپنا نہیں سوچتے تو ہمارا سوچتے ہیں. اس ملک کے اندر کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس ملک کے اندر تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہے. اس پر میں نے باقاعدہ ایک کلپ بنائی ہوئی ہے اور اس کے 3 جواب دیے ہیں. اس ملک میں اسلام جو پھیلا ہے وہ محبت، بھائی چارے کی بنیاد پر پھیلا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کھانا کھلانا، صرف کھانا کھلانا ان کا کام تھا. ایک دسترخوان پر بٹھالتے تھے، چاہے وہ بھنگی ہو، میتر ہو، کوئی بھی ہو، گندگی اٹھانے والا، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتے تھے. جب وہ اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتے تھے وہ لوگ سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ یہ کیا ہے. یہ ایک طرف تو ہمارا تھوک، لوگوں کو ہم تھوک نہیں سکتے زمین پر، اتنی پابندی ہمارے اوپر، ہماری عورتیں کپڑا پہن کر اپنا بدن چھپا کر نہیں چل سکتی، جو جگہ چھپانے کی ہوتی ہے خاص طور پر وہ نہیں چھپا سکتی. اور یہ تو کوئی آسمان سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ فوراً ان کے ہو جاتے تھے اور کلمہ پڑھ لیتے تھے. اس طرح پھیلا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا ہے، تو ان کو اس جواب پر غور کرنا چاہیے کہ اس ملک میں ہماری یعنی مسلمانوں کی حکومت 600 اور 700 سال رہی ہے. اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہوتا تو اس ملک کے اندر کوئی ہندو نہیں ہو سکتا تھا، پھر صرف مسلمان ہی ہوتے. حکومت تھی، سب کو مسلمان کر دیتے. تو یہ جواب ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ اسلام کے اوپر کوئی سوال اس طرح کا اٹھائے تو ہم اس کو جواب دے سکیں. تو اپنے سے زیادہ دوسروں کو مقدم رکھنا، یہ بات چل رہی تھی. آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اچھا یا برا، وہ اللہ اس کو جانتے ہیں. اور ایک آدمی ہے جو اچھا بھی خرچ کرتا ہے اور پھر اپنے استعمال شدہ چیزیں بھی خرچ کرتا ہے. مثال کے طور پر کبھی اچھے کپڑے دے دیے کسی کو، کبھی پہنے ہوئے دے دیے، تو وہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ایک آدمی اچھے تو روک کر رکھتا ہے، خراب چیزیں سب نکالتا ہے، تو وہ گناہگار ہوگا. مکروہ ہے ایسا کرنا، گناہ ہے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. آگے اللہ تبارک و تعالی اسی بحث میں کیے ہوئے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ ہر کھانا کان حلا لبنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا تورات کے نازل ہونے سے پہلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہودیوں نے ایک سوال اٹھایا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمی پر چلنے والا ہوں، تو حضرت ابراہیم تو گوشت، اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھاتے تھے اور پیتے تھے، آپ تو اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، تو آپ کیسے ملت ابراہیمی پر چلنے والے ہوئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے یہ حرام نہیں ہوا تھا، یعنی حضرت ابراہیم کے زمانے میں یہ حرام نہیں تھا.
حضرت ابراہیم کا زمانے سے حلال تھا، وہاں تک حلال تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی، عرق النساء جس کو کہا جاتا ہے. اور کسی نے لکھا ہے کہ اس بیماری کے اندر اونٹ کا گوشت اور دودھ نقصان دہ ہوتا ہے. اور کسی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ بہت زیادہ پسند تھا، تو انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر یہ بیماری میری صحیح ہو گئی تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، کھاؤں گا نہیں. چنانچہ وہ اچھے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا. جب انہوں نے چھوڑا تو ان کی قوم نے، ان کے آگے کی نسلوں نے، ان کے آگے اولادوں نے، ان سب نے اس کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے اس چھوڑنے کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو حرام قرار دے دیا. لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اس کو حلال کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں وہ حرام نہیں تھا، بلکہ وہ تو حضرت یعقوب کے زمانے میں حرام تھا. اور اس کے بعد جب تورات نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ بھی بنی اسرائیل کہلائے، تو اسی لیے ان کی شریعت میں بھی اس کو حرام قرار دیا. قل فاتو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا آپ کہیے ان سے، فاتو بالتوراۃ، تورات لے آؤ ذرا، فتلوها، اور اس کو پڑھ لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. کہیں یہ لکھا ہو کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں حرام تھا، یہ لکھا ہو تو دکھا دو، پڑھو اس کو. پھر آگے فرما رہا ہے فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك. اس سب کی وضاحت کے بعد بھی جو لوگ اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان مانتے ہیں، افترا کرتے ہیں، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں. قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ نے تو سچ کہا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اور آپ تو حضرت ابراہیم کے دین کا اتباع کریے، حنیفا جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ بت پرست نہیں تھے، وہ تو بت شکن تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے. اس سے پہلے کی آیت میں گزر چکا ہے ما کان یہودی کیوں، ما کان ابراہیم یہودی کیوں ولا نصرانی، نہ حضرت ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے. وما کان من المشرکین، نہ مشرکین میں سے تھے، وہ تو بتوں کو توڑنے والے تھے. اگر تم ملت ابراہیمی کا اتباع کرتے ہو تو وہ تو سیدھے راستے پر تھے، تم بھی سیدھے راستے پر چلو. بس یہی چند آیات اور ان کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی. سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.